بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ قضائے نمازیں جب معاف ہوں گی وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کیا، ہے اللہ کے محبوب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرتشش کرنے والوں کو ڈالے گا۔ 6 درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا۔ تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالے گا۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ توبہ توبہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، میری امت بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزر گئے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم یہ کیسی کیفیت طاری ہو رہی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر میں تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے، آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر سلیمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سیدنا سلیمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کے نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ ان کو معاف کرے، جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، اے اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم کے آزاد کر گے۔ اتنے میں حکم آ گیا، میرے محبوب غم نہ کر، میں تجھ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش سے کھل اٹھیں گے۔ اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روز قیام میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس بندے گناہ گار نہیں رکھتا اور قبر کا عذاب واجب نہیں ہوتا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اس کی مغفرت لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور رحمتیں کی دعائیں کرتے ہیں۔
فرمایا جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، آپ کی روح اتنی نرم سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ہی کہ نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ تسبیح آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے، آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگی۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرف روشن کر دی گئی، آپ کی قبر نور سے روشن ہو جائے گی۔ یہ تسبیح آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنے گی، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ تسبیح آپ کے لیے شفاعت کرے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المومنین، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے نہ سکون ملتا ہے نہ خوشی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، زبان نہیں روتی، سجدہ نہیں بہتا۔ امیر المومنین، کیا اللہ میرے جیسے گناہ گار کو معاف کرے گا؟ حضرت علی نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندے خدا، تجھے کس نے کہا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے، اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لٹاتا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، میں تمہیں نبی کریم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ چھپ کے اللہ کے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں، میرے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں، گواہ رہو، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکارا، میں نے اس کی فریاد سن لی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت علی نے فرمایا، تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا، وہ تیرے لیے کیوں نہیں؟ تو پچھتاتا رہا ہے، تو خوف زدہ ہے، تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے، تو سن، تیرے پیچھے ہی اللہ کے دروازے کھٹکھٹایا، اب بس دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے، اے اللہ، میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لے، اور سن، اگر تیرے آنسو بھی نہ نکلے، دل کا ٹوٹنا آنسوؤں سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ حضرت علی کی یہ بات سن کر وہ پھوڑ پھوڑ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا، روتے روتے کہتا رہا، اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے نہ چھوڑنا۔ حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے فضل کا طلب ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنسو کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کی وسطوں تک پھیلے ہوں گے، آسمانوں تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا، میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ، ان کے دلوں میں میرے لیے خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتی، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے میری طرف پلٹتے تو میں اپنے عرش سے جھکا کر سنتا، انہوں کی آوازیں مجھے محبوب تھی، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے، فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گناہ گار ہو کر بھی مقرر کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے، کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھول رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرتا اسے میں سمیٹتا، جب بھی ٹوٹتا میں جوڑتا، جب بھی گرتا میں تھامتا، کیونکہ مجھے پکارنا جانتا تھا، اے میرے بندے، تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا، تو بندوں کے سامنے جھکا، وقت ضائع کیا، تو گناہوں سے دل کو کالا کیا،
مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہوگی، تب میرے در پر آیا تو میں نے کہا اے اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا، اے رب تو نے رات کے آخری پہر میں سسکاتے ہوئے کہا ہے میرے رب میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ تب میں نے تیرے دل کی وہ آواز سنی جو زبان پر نہ تھی۔ میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والے کو خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے ہار مانتا ہے اور مجھے پکارتا ہے میں اس کو ضرور معاف کرتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تاریکی میں بہے، تمہارے وہ آہیں، تمہارے وہ دلیل جو تم نے خلوت میں برے، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے ٹوٹے دل سے مانگی تھی، تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجابت بنے ہیں۔ پھر نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان اگر تو زمین بر گناہ لے کر بھی میرے سامنے آ جا اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تجھے زمین بر کر مغفرت عطا کروں گا۔ میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جو خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، میں وہ ہوں جس کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جا، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے۔ اے میرے بندے تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، تو مجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں میں تمہیں۔ محترم ناظرین، حضرت سعد بن ابی اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے احد کے دن نبی پاک کے گرد ڈال بن کر لڑائی کی، ہر تیر کو نبی کریم کے سامنے کھڑا ہو کر روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے 7 تیر مارو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم صحابہ کے لیے فرمایا۔ وہ حضرت سعد ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال بن کر اپنے ہاتھ سے اتنے تیر روکے کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج طلحہ کو دیکھا وہ جنتی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی بلکہ جان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں صرف طریق نہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں جھنجھلاتے ہیں کیا ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم نے اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنی زندگی سے اٹھ کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ کرام نے دکھایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عبریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ تسبیح پڑھ کر یہ سورت پڑھے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سورت اور کلمات ایک ساتھ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت اسرائیل کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، آپ کی روح اتنی نرم سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی بلکہ جیسے ایک نرم ہوا کا جھونکا چھو رہا ہو۔ یہ کلمات جو آپ کو دن بھر پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوں گے۔ جب آپ کی قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا، قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمات آپ کو آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنیں گے، اور جب آپ قیامت کے دن
اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ قضا نمازیں جب معاف ہوں گی وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ہم کو تمام تبوک ایک دن حضور اقدس کی خدمت میں حاضر تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا۔ سورج عجیب و غریب چمک دمک، حیرت انگیز روشنی اور چشموں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی نرالی پر نور۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کے سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم سے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے؟ تو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو ایسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے عرض کیا، اس وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ یہ بڑے اور جلیل القدر صحابی تھے جس کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھیجے۔ آپ نے فرمایا یہ عزت تکریم کے لیے کی گئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، وہ بااثریت سورۃ اخلاص رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہوگی۔ اگر فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجیب سے مستفیض ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر مار کر سب کچھ اٹھا دیا، کوئی چیز دھیان میں قائل نہ رہی۔ جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ملاحظ فرمایا 70,000 فرشتوں کی وہ جماعتیں صفِ پیچھے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے، قضا نماز سب معاف ہوں گی، موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تسبیح کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 4 آیت پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و رسالت وحدانیت کو بیان کیا گیا، اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت آپ پر واجب ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سنانے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق اور مرحمت فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو انہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دستیاب دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو روز قیامت حضور اقدس کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرے رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اے پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنی نعمتیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔
ہمیں اس پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت ہمارے عیب و دستانک اور نادستن گناہوں کو، خطائیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا خاص کرم فرما۔ ہماری مشکلیں پریشانیوں میں آسانی فرما، ہم سب کے لیے آسانی فرما۔ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب ہماری تمام نیک دعاؤں، ہماری سب نیک دعائیں، حاجات اپنی شان کے مطابق قبول فرما، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔